یعنی وراثت میں ایسا ذخیرہ دیا ہے علم کا کہ ہم باقی کے سارے علوم جو ہیں ہمارے سامنے بہت یعنی اب کہنا نہیں چاہیے الفاظ بڑے لیکن مناسب یہ ہے کہ ادنا سے لگتے ہیں جو علم اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں انبیاء در انبیاء علیہ السلام ہمارے اوپر نازل کر دیا۔ اب بات یہ آتی ہے کہ ہم نے ان کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے، ان کو برابر میں لے کے کیسے چلنا ہے۔ نہ سائنس کا مقدمہ یہ ہے کہ وہ خدا کو پروف کرے، نہ قرآن کا مقدمہ یہ ہے کہ وہ سائنس کو پروف کرے۔ یہ دونوں علوم برابر میں ساتھ لے کے چلنے ہیں اور دونوں علوم سے استفادہ کرنا ہے صرف اور صرف رب کی معرفت کے لیے۔ جیسے جیسے ہم معرفت حاصل کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے کامیابی کے سرٹیفکیٹ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی صورت میں ہمیں آیات کی صورت میں دیتے رہتے ہیں۔ جتنے بڑے ہمارے بزرگان نے وہ سرٹیفکیٹ اچیو کیے وہ ہسٹری میں اسی لیے رقم ہو گئے کہ انہوں نے ان علوم کو مانتے جانتے ہوئے بھی ایکچوئل سورس آف علم تک پہنچ کے معرفت حاصل کر کے کامیابی حاصل کی۔ صحیح جیسا کہ زریاب صاحب نے علامہ صاحب فرمایا کہ یہ نہ قرآن کا مقدمہ ہے اور نہ سائنس میں اتنی سخت ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اب میٹا فزکس جو ہے وہ خود کو اب جو ہے وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ اور اگر ہم دیکھیں تو جب زمانہ جاہلیت تھا تب بھی خدا کے وجود پر دلیلیں مانگی جاتی تھی، تو ایک قسم کا دور بدل گیا ہے، سوالات وہی ہیں، ثبوت وہی مانگے جا رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگرچہ دور بدلا ہے سوال بھی وہی ہے، لیکن اگر ہم نے نہ سائنس کو استعمال کیا نہ قرآن کو استعمال کیا۔ نہیں، سب سے پہلے قرآن ہمارے لیے ایک ہدایت کی کتاب ہے، اور جہاں ان کتاب کے بھیجنے کا مقصد ہی جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو راہ راست پہ لانا ہے۔ اس لیے رسول خدا قرآن کے پیغامات کو سناتے تھے اور کہا کہ تم اگر اس پہ عمل کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ نے عرض کیا کہ خدا کے وجود، سائنس بعد کی ٹیکنالوجی ہے، 1400 سال بعد کی باتیں ہیں، اس سے آپ 1400 سال پیچھے چلے جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لوگ وجود خدا کے متعلق الٹے سیدھے سوالات نہیں کرتے تھے، رسالت ماموں نے جواب دیا کرتے تھے امام صادق علیہ محمد علیہ السلام کو۔ ٹھیک ہے، اب جتنی بھی سائنس اور ٹیکنالوجی ہے اس کے مرہون منت، اس کے منبع اور سرچشمہ کون ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ جتنے بھی بڑے بڑے سائنسدان ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے تحقیق کرنے والے ہیں، یہ سب ان کے شاگردان میں سے تھے، اور یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا دہریہ، یعنی خدا کے وجود کا قائل نہیں ہے، لیکن سوال ایک ہوتا تھا، مختلف انداز میں مولا انہیں جواب دیا کرتے تھے۔ ایک بندہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آیا، کہتا ہے جی مجھے خدا دکھائیں۔ اچھا، کچھ کہتے تھے سمجھائیں، یہ کہتا نہیں مجھے دکھائیں۔ مولا نے فرمایا دوپہر کا وقت جب سورج بالکل سر پہ ہو نا تو میرے پاس آنا، میں تجھے خدا دکھاؤں گا۔ جب وہ بندہ آ گیا، مولا نے فرمایا اچھا خدا دیکھنا ہے، اوپر دیکھو۔ کہا سورج کی طرف دیکھو۔ کہا کچھ نظر آیا؟ کہتے ہیں نہیں۔ کہا اب دیکھو۔ کہا اب نظر آیا؟ کہا نہیں۔ تیسری مرتبہ کہا اب دیکھو، اب نظر آیا؟ نہیں۔ مولا نے فرمایا مجھے تیری سوچ اور تیری عقل پہ تعجب ہوتا ہے کہ مخلوق کو دیکھنے کی ہمت نہیں، خالق کو دیکھنے کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص امام صادق علیہ محمد علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے مولا مجھے خدا سمجھائیں۔ تو مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا تو کشتی پہ سوار ہو، تیری کشتی دریا یا سمندر کے درمیان میں ہو، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، ڈوبنے تک پھر بھی تجھے ایک آسرا اور امید رہے کہ شاید میں بچ جاؤں، شاید میں بچ جاؤں۔ کہ وہ جو امید تیرے دل میں ہے نا شاید میں بچ جاؤں، اسی امید کا نام خدا ہے۔ اسی طرح بہت سارے مناظر جب امام صادق علیہ محمد کے پاس مناظرہ کرنے کے لیے آتے تھے جو دہریے تھے، خدا کے وجود کے قائل نہیں تھے، ایک داریے کا نام تھا عبداللہ، وہ مناظرہ کرنے سے پہلے ہی بھاگ گیا۔ مولا مسکرا دیے، کہا یہ تو مناظرہ کیے بغیر ہی بھاگ گیا۔ کہا میں نے اس سے کویسچن کرنا تھا، اگر تو اللہ کو نہیں مانتا وہ کون سا اللہ ہے جس کا تو عبد ہے، تو اس کا اس کے پاس جواب نہیں، نام جو عبداللہ ہے، وہ کون سا اللہ ہے جس کا تو عبد ہے، اس کا اس کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ ٹیکنالوجی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ خدا کو ثابت کرے، یہ بات کی باتیں ہیں۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اپنے دلائل کے ذریعے اپنے پیغامات، جناب سیدہ فاطمہ، 2 منٹ کے لیے رکیے گا، جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے جو خطبہ فدق دیا اس میں بی بی کا ایک بہت پیارا جملہ ہے۔ بی فرماتی ہیں کہ خدا اس دن تمہیں زندہ کرے گا، اور یاد رکھنا کہ اب پہلے جب خدا نے تمہیں بنایا تھا اس وقت تمہارا سٹرکچر، ڈھانچہ، میٹیریل کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت اگر اس نے تمہیں خلق کیا تھا،
اب اس کے لیے خلق کرنا تمہیں اور زیادہ آسان ہے کہ تمہارا ایک ڈھانچہ، تمہارا ایک نقشہ پہلے سے موجود ہے۔ تو یہ توحید کے اوپر عظمت توحید، عقیدہ توحید بتانے کے لیے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت ائمہ طاہرین علیہ السلام، اور بالخصوص امام صادق آل محمد علیہ السلام کے دور میں جب سوالات ہوتے تھے تو بڑے اچھے انداز میں مولا لوگوں کو توحید کا سبق بھی دیتے تھے اور انہیں خدا بھی سمجھاتے تھے۔ 2 منٹ کے لیے میں روکوں گا۔ جب مولا امام مظلوم کربلا کا سر کٹ گیا، دھڑ پڑا ہے، توجہ چاہوں گا، دھڑ پڑا ہے کربلا کے اندر، ایک سر کو نیزے پہ بلند کر کے مولا کے امان و انصار کا سر، بچوں کا سر نیزوں پہ بلند کر کے اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ آپ کو بتاؤں کہ توحید کا سبق کیسے ائمہ نے سمجھایا، توحید کا سبق کیسے رسول کے بیٹوں نے سمجھایا۔ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی بہت بعد کی باتیں ہیں، یہ تو عام انسانوں کی کریشن ہے کہ جو غیر معصوم ہے، جو گناہگار ہیں۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے توحید سمجھائی، جنہوں اللہ نے معصوم بنا کے خلق کیا تھا، جنہیں عصمت کے ساتھ خلق کیا۔ دھڑ پڑا ہے، اب 2 منٹ کے لیے ذرا اس کو ذرا سوچئے گا، دھڑ پڑا ہے کربلا کے اندر، ایک سر کو نیزے پہ بلند کیا ہے۔ کیا یہ عقل تسلیم کرتی ہے کہ جس کا دھڑ سلامت نہیں ہے وہ آج کے دور میں قرآن کی تلاوت کر کے دکھائے؟ کر سکتا ہے؟ اچھا، یزید کا مقصد کیا تھا؟ یزید کا مقصد یہ تھا کہ اگر حسین واقعی اپنے مشن میں سچے ہیں، یہ دیکھنا خدا کیسے سمجھایا، اپنے مشن میں سچے ہیں تو وہ ایک کام کرے، وہ خدا میرے ہاتھ سے حسین کو بچاتا کیوں نہیں؟ تو وہاں پہ جا کے جہاں یزید کی سوچ یہ تھی کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ میسج پہنچانا چاہتا تھا، وہاں نظر امامت نے کام کیا، وہاں عقل حسین نے کام کیا، وہاں ضمیر حسین نے ایسا کارنامہ انجام دیا، یزید کے اس ارادے پہ ایسا پانی پھیرا کہ آج کے دور میں بھی اور قیامت تک یزید اور اس کے چاہنے والے لعنتی ہی رہیں گے۔ جب دیکھا، عقل کہتی ہے، دھاڑ پڑا کربلا کے اندر، ایک سر ہے، اس نے نوکے نیزہ پر قرآن کی ایسی تلاوت کی کہ مولا نے فرمایا اس وقت جتنے بھی یہ شام اور کوفہ کے راستوں میں قراء ہیں، میری قرات کی غلطی نکالیں، میری تجوید کی غلطی نکالیں، میرے تلفظ کی غلطی نکالیں۔ سب دیکھ کے حیران رہ گئے کہ یہ اتنا پیارا قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ کچھ مستورات نے تو کہا کہ اس سر کو ہمارے گھر میں لایا جائے تاکہ ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت ہو اور ہمارے قرآن میں برکت ہے۔ بس میں بات کمپلیٹ کرنے لگا ہوں، صرف یہ سمجھانا ہے کہ جب یزید کا یہ ارادہ تھا تو بغیر دھڑ کے ایک سر نے نوکے نیزہ کی اوپر قرآن کی تلاوت کر کے بتا دیا کہ وہ خدا فقط موجود ہے اور فقط حسین کے ساتھ، اور اسلام زندہ ہو چکا بس ہر کربلا کے بعد۔ تو جی آپ بات مولا کے اس عمل نے بتا دیا، عقیدہ توحید پہنچایا، لوگوں کو توحید سمجھایا، لوگوں کو خدا سمجھایا کہ میرا یہ مقصد قربانی کا فقط اور فقط عقیدہ توحید کی بقا تھی اور بے ضمیر لوگوں کو خدا سمجھانا۔ بے شک۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ قرآن پاک پر جتنا غور و فکر کریں گے اتنا بھٹک جائیں گے؟ کیا قرآن مجید جو اتنا بھٹک جائیں گے؟ بھٹک جائیں گے مطلب مختلف وسوسوں کا شکار ہو جائیں گے یا اس طرح کسی سے جو ہے؟ کہا جاتا ہے نا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو کسی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو قرآن کے صحیح مطالب جو ہے وہ سمجھا سکے۔ آپ از خود جو ہے وہ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ جی، میں اب سوال یہ کیسی باتیں ہیں کہ کچھ فیکٹس تو سمجھ میں آ رہے ہیں اور کچھ تو بالکل ہی، یہ ہماری، اب میں اس کو سپرسٹیشنز کہوں، غلط فہمیاں کہوں یا بے وقوفی کہوں، کیا اس کو نام دیا جائے، اس طرح کی کوئی بات کرنا بھی مطلب قرآن مجید کی ایک طرح سے توہین کرنے کے مترادف ہے۔ قرآن مجید انسان کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے، یہ ایسی کتاب نہیں ہے جو انسان کو بھٹکاتی ہو، بلکہ یہ انسان کو راہ راست کی طرف لے کے آتی ہے۔ اب اس میں جو ایک چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ یہ ہوتی ہے جو آپ نے فرمایا کہ کسی رہنما کی موجودگی میں اس کو پڑھا جائے یا کسی کی رہنمائی میں اس کو پڑھا جائے۔ اس میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ قرآن مجید 1400 سال پہلے ایک خاص پس منظر کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ صحیح۔ 1400 سال میں کا عرصہ کراس کر کے یہ مجھ تک پہنچا ہے۔ یعنی اسلام کی جو تعلیمات ہیں، جو حدیث ہے، جو قرآن مجید ہے، وہ ڈائریکٹلی کوئی ہواؤں میں اڑ کر مجھ تک نہیں پہنچ گیا، بلکہ 1400 سال کا ایک لمبا سفر ہے جس کو طے کر کے وہ مجھ تک پہنچا ہے۔ اب مجھ تک وہ پہنچا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے میں جو ہمارے اسلاف کی دانش ہے وہ مجھ سے زیادہ بہتر اس کو سمجھ سکتی ہے، اس لحاظ سے کہ وہ ان کا قریب تر زمانہ ہے اس کے نزول کا۔ تو اسلاف کی عقل، ان کی فہم، ان کا تدبر، ان کی حکمت، انہوں نے جس انداز سے اس کو سمجھا ہے اس کو لے کے چلنا یا اس کے تناظر میں اس کو سمجھنا وہ میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ لیکن ایسا کہنا کہ قرآن مجید اگر آپ بغیر کسی اس کے پڑھیں گے، لیکن صاحب اس میں بھی اب اتنی ویرائٹی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ چوز کرنے میں مشکل ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں بھی یہ خدا کی نعمت ہے، اس کو بجائے اس کے کہ ہم زحمت سمجھیں، یہ نعمت ہے
یعنی قرآن مجید انسانوں کی جیسے عقلیں مختلف ہیں، انسانوں کی جیسے شکلیں مختلف ہیں، ویسے ہی ان کا فہم بھی مختلف ہے. بالکل. اور اسی طرح یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. صحابہ اکرام جن کے سامنے قرآن مجید نازل ہوتا تھا، جن کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احکام بتاتے تھے، کئی بار اس میں بھی بات سمجھنے میں دو لوگوں کی مختلف سمجھ ہو جاتی